بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی والے دن ہی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ مجھے طلاق کیوں دی۔ تب میں نے اسے بتایا کہ وہ بد کردار ہے۔ یہ بات مجھے میرے دوست نے بتائی تھی کہ میرے بیوی کا اس کے ساتھ تعلق تھا۔ وہ فوراً ہی قرآن پاک لے کر اس نے ہاتھ رکھ کر قسم کھائی، لیکن میں نے اعتبار نہ کیا۔ وہ روتی پیٹتی اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میرا گھر کاروبار سب تباہ ہو گیا، اور پھر کچھ سالوں بعد میرے ہوش اڑ گئے جب ایک دن میرا دوست میں دلہا بنا اس اسٹیج پر پہنچا ہی تھا کہ میری نظر سامنے بیٹھی دلہن پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر کسی گڑیا کا گمان ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی ماں کی پسند کو داد دی کہ جس نے میرے لیے واقعی ہی ایک بہت خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ پھر میری ماں نے بتایا تھا کہ اس کا خاندان بھی بہت اچھا اور نیک ہے۔ لڑکی کی تعریفوں میں بھی میری ماں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ میری بہنوں نے مجھے لے جا کر دلہن کے برابر بٹھا دیا، کیونکہ نکاح کے سنت ادا ہو چکی تھی اور اب وہ میری باقاعدہ شرعی حیثیت سے بیوی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ میں نے آہستگی سے اس کی تعریف کر دی، جسے سن کر اس کے چہرے پر ایک دم ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ شرم و حیا کے گلابی رنگ نظر آنے لگے اور ایک دم ہی اپنے آپ میں سمٹی تھی، اور مجھے احساس ہوا تھا کہ واقعی ہی وہ موم سی بنی ہوئی گڑیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا عمل شروع ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ ظاہری سی بات ہے، اس کے لیے اپنا گھر چھوڑنا ایک مشکل کام تھا۔ وہ اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اپنے ماں باپ کی بہت قریب تھی، اس لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑنا اس کے لیے ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ میں نے اس مشکل مرحلے میں اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی میں لا کر بٹھا دیا اور خود اس کے برابر کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اپنے گھر پہنچ گئے۔ میں نے خود ہی اسے گاڑی سے اترنے میں مدد دی، اور پھر میری بہنیں اسے میرے کمرے میں لے گئی۔ میں خوشی سے سرشار تھا۔ میری زندگی کا یہ سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اپنی زندگی کی مکمل ہو جانے کا احساس مجھے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ابھی میں اپنی دلہن کو کمرے میں بھیج کر رشتہ داروں سے فارغ ہوا تھا کہ دوستوں کی باری چلی آئی۔ باری باری میرے سارے دوستوں نے مجھے مبارکباد دی اور ایک ایک کر کے جانے لگے۔ سب سے آخر میں میرا سب سے جگری دوست ذیشان میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات جڑے ہوئے تھے۔ وہ میرے گلے تو لگا، لیکن اس نے مجھے کھل کر مبارک نہ دی، اور اس بات نے مجھے حیران کر دیا، کیونکہ ذیشان سے زیادہ دوستی میری کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ رخصتی کے وقت قریب آیا تھا اور نہ ہی گھر آنے کے بعد اس نے کسی کام کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ تو بھاگ بھاگ کر شادی کے سارے انتظامات کرتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ لگتا ہے کہ میری شادی میں تم تھک گئے ہو۔ شکل تو دیکھو کیسی ہو رہی ہے۔ میں نے ہنس کر یہ بات کی تھی، لیکن اس نے ایک دم نظریں چرا لی۔ اس کا انداز مجھے حیران کر گیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے ذیشان؟ بولو، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ آہستگی سے کہنے لگا، یار پتہ نہیں اس موقع پر یہ بات تجھ سے کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن میرا دل مان رہا ہے کہ اتنی بڑی بات تجھے بتاؤں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ بولو، تمہارے اور میرے بیچ میں کون سی ڈھکی چھپی بات ہے جو تم اتنا آگے پیچھے ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، یار مہرین بھابھی کے بارے میں مہرین بھابھی کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو؟ مہرین میری نئی نویلی دلہن کا نام تھا۔ وہ اپنے دوست کے منہ سے اس وقت اس کا نام سن کر میں چونکا اور کہا کہ ہاں، اماں نے بتایا تھا کہ اس نے ہی بھی ایک کام کیا ہوا ہے۔ اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی ہے، نیک اور شریف ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثرات آیا اور کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ میں نے فوراً ہی ذیشان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بات چھیڑ دی ہے تو بتا، کیا بات ہے؟ کیا مہرین کے حوالے سے کوئی بات ہے؟ میرے دل میں ایک کھٹکا سا آیا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، تمہیں ذیشان سے پہلے کچھ معلومات کر لینی چاہیے۔
اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری شادی کسی مہرین سے ہو رہی ہے تو شاید میں پہلے ہی تمہیں سب کچھ بتا دیتا، لیکن اب کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ ذیشان نے جس انداز میں بات کی تو میرا تو دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں نے کہا جو بھی ہے کھل کر بتاؤ۔ وہ کہنے لگا دیکھو افتخار، غصہ نہ کرنا، صبر و تحمل سے میری بات سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں مہرین بھابھی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، بس اسی لیے میں نے یہ بات چھیڑ دی۔ پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگا کہ مہرین بھابھی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، کافی لڑکوں سے ان کے تعلقات وغیرہ ہیں اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے سے میرا اور مہرین کا چکر چل رہا تھا، لیکن پھر اس نے تحفے تحائف لینے کے بعد مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا، لیکن میں نے یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی کیونکہ مجھے لگا کہ اس میں میری ہی بے عزتی ہوگی۔ میں ایک لڑکی کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا ہوں۔ جب ہی میں نے تجھے بھی اس بارے میں کچھ نہ بتایا، اور میرا ارادہ تھا کہ جب میں اس کے گھر رشتہ بھیجتا ہوں تو پھر سارے بھی دوستوں کو خبر کرتا، لیکن اس سے پہلے ہی مہرین نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا۔ دراصل وہ ایک لالچی لڑکی ہے جو امیر لڑکوں کی دولت کے پیچھے مرتی ہے۔ تجھ سے شادی بھی شاید اس نے تیرا گھر اور گاڑی دے کر ہی کی ہو۔ ذیشان کی بات سن کر مجھے لگا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ میں نے بخلاتے ہوئے کہا تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ مہرین کوئی اور ہو۔ میرا دل یہ ماننے کو راضی نہیں تھا کہ جو لڑکی اتنی شریف اور نیک نظر آتی ہے اس کا کردار اندر سے اتنا سیاہ ہو سکتا ہے۔ ذیشان نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگا اپنی محبت کی کچھ یادیں میں نے ابھی سنبھال کر رکھی ہیں جنہیں آج میں ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں دکھا دوں تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نہ ہی مذاق کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی جھوٹ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے موبائل فون کی گیلری کھول کر میرے آگے کی، جہاں مہرین کے بے شمار تصویریں تھیں۔ کہیں بال کھلے ہوئے تھے تو کہیں وہ بستر پر اوڑی ترچھی پڑی ہوئی ہے، کہیں وہ چھت پر اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ تقریباً 12-10 تصویریں تھیں جنہیں دیکھنے کے بعد میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ کتنی ہی دیر تک میں ذیشان کے چہرے کو تکتا رہا جو شرمندگی سے چور نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے ہی وہ ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دی اور کہنے لگا کہ افتخار ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اگر مجھے اس بارے میں پہلے سے علم ہوتا تو میں ضرور تمہیں آگاہ کرتا، لیکن اب تمہارا کام ہے کہ تم اپنی بیوی پر سختی کرو اور اسے سیدھے راستے پہ لے آؤ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شادی کے بعد وہ خود ہی سنبھل جائے۔ ذیشان مجھے شادی کی مبارکباد دیتا چلا گیا تھا اور مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس نے مبارکباد نہیں بلکہ مجھے گالی دی ہو۔ تو ایک ایسی عورت جو مجھ سے پہلے کتنے ہی مردوں سے عاشقی لڑا چکی تھی، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے بسر کر سکتا تھا؟ آج میرا دوست اس کا نام لے رہا تھا، کل کو نہ جانے کتنے ایسے مرد ہوتے جو مجھے اس کے نام کے تانے دیتے نظر آتے۔ میری غیرت کو یہ بات کیسے گوارا ہوتی؟ میں لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ تقریباً سارے ہی دوست اور مہمان وغیرہ جا چکے تھے۔ اماں اور بہنیں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے افتخار؟ دلہن کب سے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تم نے تو رسموں میں بھی حصہ نہیں لیا، اپنے دوستوں میں ہی مصروف ہو گئے، جاؤ کمرے میں جاؤ۔ اماں نے ذرا سختی سے مجھے ڈانٹ کر کہا تو میں نے اپنے اماں سے نظریں ملائے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا کر میں اندر داخل ہوا تو مہرین بستر پر نئی نویلی دلہنوں کی طرح شرمائی للچائی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی، چہرہ جھکا ہوا تھا، پلکیں آہستگی سے لرز رہی تھی۔ میں نے بہت غور سے اسے دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کتنی مکار عورت ہے، اتنے مردوں کے ساتھ عشق لڑانے کے باوجود کیسے شرم و حیا کا دکھاوا کر رہی ہے۔ مجھے اپنے قسمت پر افسوس ہونے لگا۔ میں افتخار احمد اپنے ماں باپ کے اکلوتا بیٹا، باپ کے مرنے کے بعد میں نے
तन तनहा अपने बाप का पूरा कारोबार संभाला, अपनी बहनों की शादी की, अपने माँ को हज करवा कर लाया हूँ और फिर उसके बाद मैंने अपनी शादी के लिए रजामंदी दी। जब तक मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया तब तक न मैंने किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर देखा और न ही शादी का नाम लिया। अपनी माँ को हज करवाने के बाद मेरा दिल मुतमईन हुआ कि अब मैंने अपने सारे फ़राइज़ पूरे कर दिए हैं। वो सारी जिम्मेदारियां जो मेरे मरते हुए बाप ने मेरे कंधों पर डाली थी वो अदा हो चुकी थी। इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा कि अब जिससे चाहे मेरी शादी करवा दें, और मेरी माँ ने मेरे लिए महरीन का इंतखाब किया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत कितनी स्याह है। जिस पल के लिए मैंने कई साल इंतज़ार किया था, आज वो पल जब मेरी ज़िंदगी में आया तो मेरे दिल में कोई अरमान बाकी न बचे थे, बल्कि नफ़रत का समंदर ठाठे मार रहा था। मैंने गुस्से के आलम में बस एक नज़र महरीन पर डाली और आगे बढ़कर उसे बाजू से खींचकर बिस्तर से खड़ा कर दिया। मेरे इस हरकत पर वो शशदर रह गई। घबराई खौफज़दा सी नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ इफ्तिखार? मैंने एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा और कहा कि तुम जैसी बद किरदार और बेहया लड़की मेरे ही नसीब में लिखी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी आसानी से मेरी माँ को बेवकूफ़ बना लोगी। काश के मुझे अंदाज़ा होता कि तुम लोग कैसे हो, तुम्हें अच्छी तरह मालूमात करवाता। मेरी बात सुनकर महरीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं इफ्तिखार? यकीन आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने या मेरे घर वालों ने कुछ गलत नहीं किया। मैंने उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और कहा, अच्छा तो फिर ये बताओ कि मोहब्बत के नाम पर आज तक कितने लड़कों से तहफ़्फ़ुज़ वसूल किए हैं, कितने आशिक हैं तुम्हारे, और किससे तुम्हारी आशिकी के किस्से सुनने को मिलेंगे। मेरी बात सुनकर महरीन के चेहरे का रंग उतर गया। वो एकदम ही चीखती हुई वो कहने लगी कि मुझ पर बहतान न लगाएं, यह सरासर झूठ है। इल्ज़ाम है मेरा किसी से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कभी किसी मर्द की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मैं ज़ोर से हंसा और कहा, बस बहुत हुआ तुम्हारे ये खूबसूरती और मक्कारी का जाल। अब मज़ीद मुझे पागल नहीं बना सकते। तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मैं तुमसे मोहब्बत करने की गलती कर बैठा, लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि ये जानने के बाद कि तुम्हारा किरदार कैसा है तुम्हें अपने निकाह में रखूँगा। मेरे लफ्ज़ों ने उस पर बिजली सी गिरा दी। उसने फ़ौरन से वाशरूम का रुख किया और जब वापस लौटी तो वो बावजू थी। उसने कुरान पाक को उठाया और मेरे सामने करते हुए कहने लगी कि मैं आपके सामने अल्लाह ताला के इस पाक किताब पर हाथ रख कर अपने पाक दामनी की कसम खाती हूँ, मेरा किसी लड़के के साथ कोई ताल्लुक़ या चक्कर नहीं था। मेरा निकाह आपके साथ हुआ है और मैं पूरे दिल से इस शादी को कबूल करती हूँ। न आपसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई था और न ही अब आपके बाद किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूँगी। उसने रोते हुए कलाम इलाही पर हाथ रखकर अपनी ही बेगुनाही के लिए कसम खाई थी, लेकिन तब भी मुझे उस पर एतमाद नहीं हुआ था कि मुझे ज़िशान पर जिस कदर एतबार था उसके बाद शायद किसी और बात की कुछ गुंजाइश ही नहीं बचती थी। वो मेरा बचपन का दोस्त था और यकीनन वो किसी भी सूरत मुझसे झूठ नहीं कह सकता था। और फिर उसके मोबाइल में महरीन की कई तस्वीरें मैंने खुद देखी थी, इसलिए मैंने उसके कसम का पास भी ना रखा था। मैंने उसकी कसम का पास भी ना रखा और खड़े खड़े उसे ये कहकर तलाक दे दी कि मेरा और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। तलाक के लफ्ज़ों ने उसे निढाल सा कर दिया था और वो अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई थी। कितनी ही देर आंसू बहाती रही थी। मैं खुद भी सकते के आलम में खड़ा था। उन लफ्ज़ों की बीत मुझ पर तारी थी। तलाक देना या तलाक जैसे अल्फाज को अदा करना यकीनन एक भयानक काम था। ये इस कदर भारी लफ्ज़ थे कि उन्होंने मुझे भी पूरी तरह से झटका पहुंचाया था। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं कमरे से बाहर निकला और मैंने अपनी माँ और बहनों को, जो बातों में मसरूफ़ थी, ये बात बता दी कि मैंने महरीन को तलाक दे दी है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने अपना दिल ही पकड़ लिया था, जबकि बहनें आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। और फिर मेरी छोटी बहन जो शादीशुदा थी
غصے میں کہنے لگی بھائی یہ کیسا مذاق ہے، دیکھ نہیں رہے اماں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، بے جا واپس اپنے کمرے میں جائیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا فرحانہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے سچ میں مہرین کو طلاق دے دی ہے۔ وہ ایک انتہائی بدکردار لڑکی ہے جس کی کتنے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ بات مجھے آج اور ابھی پتہ چلی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد میں مزید اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں اسے طلاق دے چکا ہوں، تم اس کا سامان باندھو اور عزت کے ساتھ اسے اس کے گھر چھوڑ دو۔ فرحانہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ اماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی تجھے کیا ہو گیا؟ افتخار اچھی بھلی نیک لڑکی تھی، اچھے گھرانے کی، بھلا وہ ایسی حرکتیں کیسے کر سکتی ہے؟ یقیناً تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، کم سے کم اسے اپنے کردار کی صفائی کا موقع تو دیتا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی تصویر دیکھی ہے اور میں نے جو کچھ کیا سوچ سمجھ کر کیا۔ میری بہن فوراً تیزی سے میرے کمرے میں گئی اور پھر اندر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ مہرین شاید میری بہن کے گلے لگ کر اپنے غم کو ہلکا کر رہی تھی۔ اماں بھی اٹھ کر میرے ہی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں گاڑی کی گاڑی کے لیے گھر سے نکل گیا تھا۔ ساری رات میں سڑکوں پر مارا پھرتا رہا تھا۔ اس رات کو لے کر میں نے کتنے خواب سجائے تھے۔ ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی بھی میں نے مہرین کے لیے قریب رکھی تھی۔ کمرے کو پوری طرح پھولوں سے سجوایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری شادی شدہ زندگی کی شروعات بہت خوبصورت اور خوابوں جیسی ہو، لیکن یہ شروعات میرے لیے ایک بھیانک حقیقت ثابت ہوئی تھی۔ فجر کے وقت جب میں گھر پہنچا تو اس وقت تک فرحانہ ڈرائیور کے ساتھ جا کر مہرین کو اس کے گھر چھوڑ آئی تھی، اور اماں اور فرحانہ سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرحانہ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے اس کے گھر والوں پر کیا گزری ہے؟ اس کے باپ کو تو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو گیا، سب لوگ انہیں لے کر ہسپتال بھاگے ہیں۔ دعا کریں بھائی کہ انہیں کچھ نہ ہو، ورنہ شاید ساری زندگی ہم خود کو معاف نہیں کر سکیں گے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ آپ کو پتہ ہے مہرین بھابھی قرآن پاک کی قسم کھا کر کہہ رہی تھی کہ وہ بالکل پاک دامن ہے، کم سے کم آپ ان کی قسم ہی کی مان رکھ لیتے۔ میں نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے صوفے پر ڈھہ گیا۔ اماں کہنے لگی مان لیا کہ اس کی ماضی میں داغ تھے، کم سے کم تو اس کے مستقبل کو ہی بے داغ کر دیتا، اس شادی کو نبھا کر اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لانے کے بعد پہلی رات طلاق کے 3 بول کہہ دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر اس کے باپ کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو کوسوں گی۔ میں نے تیری تربیت میں ایسی کون سی کمی چھوڑی تھی جو تو نے ایک جوان جہاں لڑکی کی زندگی برباد کر دی؟ یہ بھی نہ سوچا کہ تیری اپنی بھی ایک بہن ہے۔ میں نے غصے میں اماں سے کہا میری بہن کا نام نہ لیں، اماں فرحانہ ایسی ہے اور نہ ہی اس کا کسی سے کوئی تعلق رہا ہے۔ اماں تنزیہ سہنسی اور کہنے لگی اپنی بہن پر بات آئی تو مجھے آگ لگ گئی، سوچ تو نے اس لڑکی پر کیسے قیامت ڈھائی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور بنا کچھ کہے کمرے میں چلا آیا۔ جاننا چاہتا تھا کہ اماں اس وقت بہت غصے میں ہے۔ بات واقعی معمولی نہیں تھی، لیکن اماں میری نظر سے اس بات کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اماں کو یہ بہت آسان لگ رہا تھا کہ میں اس کے داغدار ماضی کو بھلا کر اس کے ساتھ نئی شروعات کر دیتا، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ یہ بات مجھ پر کسی پہاڑ کی طرح تھی کہ میری بیوی مجھ سے پہلے میرے ہی دوست کے محبوبہ تھی۔ رویا تو ساری رات میں بھی تھا اور آپ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی اور پھر وہی قرآن پاک لے کر بیٹھ گیا جس پر ہاتھ رکھ کر مہرین نے قسم کھائی تھی۔ لفظ میرے آگے دھندلا رہے تھے، آنسو میری آنکھوں سے ٹپک رہے تھے، دل عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ میں بس ایسا آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اگلے دن مہرین کے گھر سے اس کے والد کے انتقال کی خبر آ گئی تھی۔ اماں اور میری بہن دونوں ہی جنازے میں
جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے ان دونوں کو روک دیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مہرین کے بھائی یقیناً اماں اور میری بہن کو دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کریں گے اور پھر لوگ بھی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اس لیے میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اب ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کو بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے سمجھانے پر وہ دونوں خاموش بیٹھ گئی تھی۔ پھر میری بہن واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ وہاں جا کر اس پر زندگی تنگ ہو گئی۔ اس کی ساس بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ تمہارے بھائی نے اس طرح شادی کی رات اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن میری بہن نے اپنے منہ پر تالا لگا لیا تھا۔ وہ مہرین کے کردار کے حوالے سے کوئی بھی غلط بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس کے سسرال والے دن رات طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ کئی بار تو وہ اماں کے آگے فون کر کے بھی روئی اور کہنے لگی، بھائی کے ایک فیصلے کی وجہ سے میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اماں میری ساس اور نند بار بار جاننا چاہتی ہیں کہ بھائی نے آخر ایسی حرکت کیوں کی۔ ہر کوئی بھائی کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور ہمارے خاندان کو کوس رہا ہے، خاص کر مہرین کے والد کے انتقال کی وجہ سے تو ہماری بدنامی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اماں اسے سمجھاتی اور کہتی، بیٹا بس اب سمجھ لو کہ نصیب میں ہی یہ لکھا تھا، کچھ دن بعد سب لوگ خود ہی بھول جائیں گے۔ لیکن کچھ دن بعد میرے کاروبار میں اچانک ہی بہت بڑا گھاٹا ہوا، میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ بہت بڑا گھاٹا ہوا، میری فیکٹری میں آگ لگی، جس کی وجہ سے سارا ہی سامان جل کر راکھ ہو گیا اور میں بالکل نقصان کو پہنچ گیا۔ میرا حال بہت برا تھا۔ میرے دوستوں نے میری کافی مدد کی، ذیشان بھی میرے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا کاروبار سنبھل نہیں پایا۔ میں عرش سے فرش پر آ گیا، یہاں تک کہ مجھے اپنا بڑا سا گھر بھی فروخت کرنا پڑا اور پھر ہم نے ایک چھوٹا گھر لے لیا۔ اماں تو اٹھتے بیٹھتے ہی کہتی کہ تو نے ناحق اس بیچاری کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس کی بد دعا ہمیں لے ڈوبی ہے، جبکہ میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں یہی کہتا، اماں کاروبار میں تو اتار چڑھاؤ آتا ہے، فیکٹری میں آگ تو کسی بھی وجہ سے لگ سکتی ہے، اس سے مہرین کا کیا لینا دینا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں میرا دل اندر ہی اندر اس بات کی گواہی دیتا، یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیے جانے والی زیادتی کی بدولت ہے۔ ایسے ہی 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ہمارا بڑا سا گھر چھوٹے گھر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی گاڑی فروخت کر کے موٹر سائیکل لے لی تھی۔ ہماری فیکٹری بند ہو چکی تھی اور اب میں ایک چھوٹی سی کپڑے کی ہی دکان چلا رہا تھا۔ دراصل فیکٹری میں لگنے والی آگ کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا، اس کی بھرپائی میں کر ہی نہیں پایا تھا۔ بینک سے کافی پیسہ میں نے لون پر لیا ہوا تھا اور وہ سب وقت پر ادا نہ ہونے کی وجہ سے ہی میرا گھر اور گاڑی بھی فروخت ہو گئی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر چکا تھا۔ اب بس میں اور میری ماں ہی تھے۔ 1 سال گزرنے کے بعد میری ماں مجھے پر دباؤ ڈالنے لگی کہ دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچ، کب تک تنہا زندگی گزارے گا۔ لیکن میں نے منع کر دیا اور کہا کہ اماں بھی تو ہماری حالات اتنے مشکل میں ہیں، اماں ابھی تو ہمارے حالات اتنی مشکل میں ہیں، پہلے میں دوبارہ سیٹ ہوگا، اس کے بعد ہی شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میرا دل مہرین کو یاد کر رہا تھا۔ مجھے واقعی اس سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی اور وہ بھی اس وقت جب وہ میرے نکاح میں تھی۔ اسے بھول پانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے دل میں اب شاید کسی اور کے لیے دھڑکتا، اس لیے میں نے اپنی ماں کو دوسری شادی کے لیے بھی انکار کر دیا تھا۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور پھر ایک شام جب میں اپنی دکان سے واپس لوٹا تو ذیشان بڑی بے صبری کے عالم میں میرا منتظر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور آ کر میرے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے ذیشان سے کہا کہ کیا ہوا ہے، بتاؤ صحیح کیا بات ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تیری زندگی برباد کر دی۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹا اور کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ ذیشان وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے بازار میں مہرین کو دیکھ کر پسند کیا تھا، وہ اپنی کسی کزن کے ساتھ بازار سے کچھ سامان خریدنے آئی تھی، جب ہی میرے دل کو بھا گئی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس سے کہ گھر کا پتہ نکالا اور پھر کسی نہ کسی طرح ایک دن
میں اس کا نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شروع میں تو اس نے مجھے خوب برا بھلا کہا اور مجھ سے بات نہ کی، لیکن پھر دھیرے دھیرے میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ مجھ سے تحائف لینے لگی۔ میں چوری چھپ کر اس کے گھر کے دروازے پر تحفے رکھ دیتا اور اس کا شکریہ کا میسج قبول کر لیتا۔ بدلے میں وہ مجھے اپنی بہت ساری تصاویر بھیجتی۔ دھیرے دھیرے میری محبت عروج کو پہنچتی گئی، اور جب میں نے شادی کی بات کی تب اس نے فوراً مجھ سے بات چیت ختم کر دی۔ پتہ چلا کہ ایسا صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے گلی کے کچھ لڑکوں نے بتایا تھا کہ اکثر ہی اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی لڑکا کھڑا رہتا ہے، اور یہی بات مجھے معلوم تھی، اور یہی بات میں نے شادی والے دن بھی تجھے بتائی۔ لیکن در حقیقت سچ یہ نہیں، سچ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، اور یہ سچ مجھے آج صبح ہی پتہ چلا ہے کہ جو لڑکی مجھ سے بات کرتی تھی، جو تحائف مجھ سے وصول کرتی تھی، وہ مہرین نہیں بلکہ مہرین کی چچا زاد بہن منابل تھی، جو اس گھر میں نیچے والے پوشن میں رہتی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ مہرین کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس پر مر مٹتے ہیں، اس لیے وہ اس کا نام استعمال کر کے اپنی فرمائش پوری کروایا کرتی تھی۔ جو فون نمبر میرے پاس تھا وہ مہرین کا نہیں بلکہ منابل کا تھا۔ دراصل مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ 6 مہینے تک میں جس لڑکی کی جال میں پھنسا رہا وہ مہرین نہیں بلکہ اس کی کزن، اور میں نے بدنامی کا داغ مہرین کے دامن پر لگا دیا۔ میں تو یہی سمجھتا تھا نہ کہ میری بات چیت مہرین سے ہوتی ہے۔ مہرین کی کزن منابل بہت ہی چالاک تھی، اس نے تصویر بھی سب مہرین کی ہی بھیجی تھی، اس لیے مجھے اس سارے قصے کا علم ہی نہ ہو سکا۔ اس نے کتنا بڑا کھیل کھیلا۔ آج صبح اتفاق سے منابل مجھے راستے میں مل گئی۔ اس نے خود مجھے آواز دے کر روکا اور پھر ساری حقیقت مجھے بتا کر رو دی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مہرین کے طلاق کے پیچھے اس کی غلط حرکتیں تھیں۔ وہ جان گئی تھی کہ جو کچھ اس نے مہرین کے نام پر کیا وہی تمہیں پتہ چلا، اور تم نے مہرین کو طلاق دے دی۔ وہ یہ بات اپنے گھر والوں کو تو نہ بتا سکی، لیکن اس نے رو رو کر مجھے ساری بات بتا دی، کیونکہ اس کے دل پر ایک بہت بھاری بوجھ تھا، مگر اس کے آنسو نہ ہی مہرین کی خوشیاں واپس لا سکتے تھے اور نہ ہی مہرین کے مرے ہوئے باپ کو۔ میں اس سے کیا گلہ کرتا، میں نے تو خود اتنا غلط قدم اٹھایا تھا۔ تیری شادی والی رات جو کچھ میں نے تجھ سے کہا، اس کے بعد یہی سب کچھ تو ہونا تھا۔ مجھے اس رات سوچ سمجھ کر تجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ ذیشان رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور میں ہکا بکا سا بیٹھا تھا۔ میری ماں دروازے پر کھڑی تھی، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور روتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لے افتخار، میں نے کہا تھا نا کہ اس معصوم کی بد دعا نے ہمیں ڈبو دیا ہے۔ ابھی وقت ہے، جاؤ اور جا کر اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ لے، شاید وہ تجھے معاف کر دے۔ اماں کے کہنے پر میں نے سیدھے مہرین کے گھر کا رخ کیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے بھائی مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اور پھر میرے بہت سا اصرار کرنے کے بعد انہوں نے مجھے مہرین سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد بھائیوں کی موجودگی ہی میں نے ساری سچ کا خلاصہ کر دیا تھا اور اسے معافی مانگ لی تھی۔ منابل کا ذکر آنے پر مہرین اور مہرین کے بھائی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ انہوں نے منابل کو بلایا اور پھر منابل نے سب کے سامنے اس بات کو قبول کر لیا۔ اس کے کئی لڑکوں سے تعلقات تھے اور وہ سب سے فون پر مہرین بن کر بات کرتی تھی اور مہرین کی تصویر ہی کھینچ کر سب کو بھیجا کرتی تھی، اس لیے مہرین کے حصے میں بدنامی آ گئی تھی۔ یہ سن کر منابل کی ماں نے اسے بہت مارا پیٹا تھا، بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن مہرین تھی جو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو میرا دل پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دس گئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ سارا سال روتی ہی رہی ہو۔ پھر اس نے بس یہی کہا تھا، میں نے آپ کو معاف کیا افتخار صاحب، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے انداز میں ایسی سرد مہری تھی
کہ میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ میں فوراً ہی اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، کیونکہ میرا دل پوری طرح مضطرب تھا۔ وہ بس یہی جملہ دہراتی رہی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ جس طرح میں نے 3 بار اسے طلاق دی تھی، اس طرح اس نے 3 بار مجھے معافی دے دی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپسی اپنے گھر چلا آیا تھا، لیکن لگتا تھا کہ اب ساری زندگی کھل کر سانس نہ لے سکوں گا۔ منو بوجھ میرے سینے پر پڑا تھا۔ آج اس بات کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن دل آج بھی غم میں روتا ہے۔ میں نے اتنی خوبصورت اور نیک لڑکی کو نہ صرف تکلیف پہنچائی تھی، بلکہ اپنے حق میں گھاٹے کا سودا بھی کیا تھا۔ کاش میں اس کی قسم پر یقین کر لیتا، کاش میں مزید چھان بین کر لیتا، کاش کہ میں اسے صفائی کا موقع دیتا، تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اسے شک کی نظر نہ کیجیے گا۔ اگر دل میں کبھی کوئی وسوسہ آ بھی جائے تو بات کیجیے گا، شک و شبہات کو مٹانے کی کوشش کیجیے گا۔ سامنے والے کو اتنا موقع ضرور دیجیے گا کہ وہ اپنی صفائی میں، اپنے حق میں آپ سے کچھ کہہ سکے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات کو سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔